اسے راہ حق اپنانے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اسلام کی خوبیاں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ مجھے آج ہی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ یہ واقعی بہت عظیم مذہب ہے۔ اس کا نام جبلہ بن احم تھا۔ وہ غسان قبیلے کا سردار تھا۔ ایمان کی بشاشت اسے اسلام قبول کرنے پر ابھار رہی تھی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان جبلہ بن احم کے قبول حق کی خبر پا کر بے حد خوش ہوئے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا، تمہیں وہ تمام تر حقوق و تحفظات حاصل ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تم پر وہ تمام اوامر و نواہی بھی لاگو ہوں گے جن کا اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے۔ جبلہ اپنے 500 شہسواروں سمیت نکلا۔ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے سونے کے تاروں سے مرصع شاہانہ لباس پہنا، سر پر شاہی تاج رکھا جس میں نہایت بیش قیمت ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ اپنے لشکر کو بھی خوشنما لباس پہننے کا حکم دیا۔ پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ مدینے کے سب لوگ، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی گھروں کی کھڑکیاں کھول کر اس کی طرف جھانکنے لگیں۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے قریب بٹھایا۔ حج کا موسم آیا تو امیر المومنین حج کے لیے نکلے۔ جبلہ نے بھی آپ کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبلہ بھی ہمراہ تھا۔ بنو فزارہ کے ایک غریب آدمی کا پیر جبلہ کے ازار پر آ گیا۔ بنو فزارہ کے ایک غریب آدمی کا پیر جبلہ کے ازار پر آ گیا۔ جبلہ نے اسے شعلہ بار آنکھوں سے دیکھا اور اتنے زور کا تمانچہ مارا کہ اس غریب کی ناک کی ہڈی توڑ ڈالی۔ یہ مقدمہ عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو طلب کیا اور پوچھا، جبلہ تم نے دوران طواف اپنے بھائی کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا؟ اس بیچارے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جبلہ اتراتے ہوئے بولا، اس کمینے نے میرے ازار کو روندا ہے۔ اگر بیت اللہ کی حرمت کا احساس نہ ہوتا تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا۔ عمر، تم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، لہٰذا اپنے اس بھائی کو راضی کرو، ورنہ تم سے بدلہ لیا جائے گا اور تمہارا یہ بھائی تمہارے چہرے پر اس طرح تھپڑ مارے گا جس طرح تم نے اسے تھپڑ رسید کیا تھا۔ جبلہ، جناب عمر، میں غسان کا بادشاہ ہوں، بھلا یہ عام بازاری آدمی مجھ سے قصاص لے گا؟ عمر، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اسلام نے تم دونوں کے درمیان مساوات قائم کی ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو دوسرے پر برتری حاصل ہو سکتی ہے تو اس کا واحد معیار تقویٰ ہے۔ جبلہ، مجھے ایسے اسلام کی ضرورت نہیں، میں دوبارہ عیسائی ہو جاؤں گا۔ عمر، اسلام کا حکم ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ اگر تم نے عیسائیت قبول کر لی تو میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔
جبلہ: امیر المومنین، مجھے کل تک کے لیے مہلت دیجیے تاکہ میں اس بارے میں غور کر لوں۔ عمر: جاؤ، تمہیں کل تک مہلت ہے۔ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ نیند کی آغوش میں خراٹے لینے لگے، جبلہ چپکے سے اٹھا اور اپنے لشکر سمیت مدینہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ پہنچا اور عیسائیت قبول کر لی۔ وہاں اس نے کچھ عرصہ گزارا۔ زندگی کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ ایمان کی حلاوت سے جو تر و تازگی پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ دل مرجھا گیا۔ حسرت و افسوس کے جذبات اس کے دل و دماغ پر چھا گئے۔ اسے اپنے زمانہ اسلام کی حسین اور دلنشیں یادیں تڑپانے لگیں۔ نماز کی حلاوت اور روزے کی چاشنی رہ رہ کر یاد آنے لگی۔ وہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے اور دین اسلام چھوڑنے پر بہت نادم ہوا۔ جبلہ بن احم مارے پشیمانی پھوٹ پھوٹ کر رویا اور یہ اشعار کہے: تنصرت الاشراف من عار لطمۃ وما کان فیہا لو صبرت لہا ضرر۔ معزز لوگوں نے ایک تھپڑ کے عار سے عیسائیت اختیار کر لی۔ اگر وہ صبر کر لیتے تو اس میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ تکنفنی منہا لجاج ونخوۃ وبیت لہا العین الصحیحۃ بالعور۔ گھیر لیا مجھے ہٹ دھرمی اور تکبر نے، اور میں نے اس کے لیے صحیح آنکھ کو کانے پن کے بدلے فروخت کر دیا۔ فیا لیت امی لم تلدنی ولیتنی رجعت الی القول الذی قال لی عمر۔ کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، کاش میں اس بات کو قبول کر لیتا جو عمر رضی اللہ عنہ نے میرے لیے کہی تھی۔ وَيَا لَيْتَنِي أَرْعَى الْمَخَاضَ بِقَفْرَةٍ وَكُنْتُ أَسِيرُ فِي رَبِيعَةَ وَمُزَرَ۔ کاش میں جنگل و بیابان میں اونٹنیاں چراتا اور میں ربیعہ اور مضر میں چل پھر رہا ہوتا۔ وَيَا لَيْتَ لِي بِالشَّامِ أَدْنَىٰ مَعِيشَةٍ اجالس قومی ذاہب السمع والبصر۔ کاش میرے لیے شام میں ادنا سی گزران ہوتی اور میں اپنی قوم میں اندھا اور بہرا بن کر بیٹھا رہتا۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے شب و روز دین اسلام کے احکام کے مطابق گزاریں، لیکن تکبر ان کی راہ کا روڑا بنا رہتا ہے۔ اسی بنا پر وہ شاعر اسلام کی پیروی نہیں کرتے، پاجامہ اپنے ٹخنوں سے اونچا نہیں رکھتے، تکبر کی بنا پر داڑھی نہیں رکھتے، مشرکین کی مخالفت نہیں کرتے۔ وہ اپنی ظاہری سج دھج کو اپنے رب کی اطاعت گزاری کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں پردے کے معاملے میں ہمیشہ سستی اور کاہلی سے کام لیتی ہیں، ہر وقت اپنے حسن کی ظاہری آرائش و زیبائش اور نمائش ہی میں لگی رہتی ہیں، بھڑکیلے لباس پہن کر اتراتی ہیں، ابروؤں کے بال نوچ کر اور تنگ لباس پہن کر اپنے جسم کے نشیب و فراز کی نمائش کرتی اور اپنے رب کی نافرمانی میں مشغول رہتی ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تکبر سے سر جھٹکتی ہیں اور سرکشی اور نافرمانی کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ تھی دوستو آج کی کہانی۔ کیسی لگی
کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔